السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم حمد کریں گے. ٹھیک ہے، اس نظم میں سے یہ پہلی حمد ہے. حمد سے مراد آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا. شاعر کا نام دیکھیں تو مولانا ظفر علی خان. پہلے شاعر کا تعارف جو ہے مختصراً دیکھ لیتے ہیں. پیدائش مولانا ظفر علی خان جو ہے یہ 1877 میں ضلع سیالکوٹ کے نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے. اور اگر ان کی تعلیم دیکھا جائے تو ان کے والد جو ہے کہا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے تھے اور انہوں نے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دلوائی. مولانا ظفر علی خان نے علی گڑھ سے جو ہے وہ FA کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ڈاک کے محکمے میں ملازمت اختیار کر لی تھی. مگر ڈاک کے محکمے کی ملازمت جو ہے ان کا دل نہ لگا، جس کی وجہ سے انہوں نے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا تھا. اور پھر آگے دیکھیں تو زمیندار اخبار. ٹھیک ہے، یہ آپ کے والد اپنے آبائی قصبے وزیر آباد میں زمیندار کے نام سے ہفت روزہ جو ہے اخبار جاری کرتے تھے. اور اس اخبار کا مقصد کیا تھا؟ یہ دراصل جو ہے وہ برطانوی سامراج یعنی انگریزوں کے خلاف ایک آواز تھا. اور تاریخ صحافت میں کہا جاتا ہے کہ اس اخبار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. پھر دیکھیں تو قادر الکلام شاعر یعنی مولانا ظفر علی خان کو دیکھا جائے تو ان کی شاعری میں جوش اور ولولے کی ایسی کیفیت ہے جو ہمیں بہت کم شاعروں میں ملتی ہے. ان کی شاعری کے جو زیادہ تر موضوعات ہیں وہ سیاسی اور ہنگامی نوعیت کے ہیں، اس لیے انہیں قادر الکلام شاعر کہا جاتا ہے. پھر نعت گوئی دیکھیں تو نعت گوئی، جہاں تک اب نعت گوئی کا تعلق ہے، بطور نعت گو آپ کی جو نعتیں ہیں وہ بہت مؤثر بھی ہیں اور پرسوز بھی ہوتی ہیں. ان نعتوں کا مقصد کیا تھا؟ امت مسلمہ کو بیدار کرنا. نعت کے ساتھ ساتھ حمد بھی جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان کا جو ہے وہ پسندیدہ اور مقبول صنف ہے. اور حمد اور نعت دونوں اصناف میں لکھنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور عموماً اگر شعراء دیکھا جائے تو صحیح طور پر اس میں کام نہیں کر پاتے. لیکن اگر مولانا ظفر علی خان کو دیکھا جائے تو انہوں نے جس طرح ان اصناف کو جو ہے بخوبی نبھایا ہے وہ انہی کا کمال ہے. اس کے علاوہ اگر ان کی کتابیں دیکھی جائیں تو بہارستان، نگارستان وغیرہ ہیں. نثر میں حیابان فارس، مارکا مذہب و سائنس وغیرہ نہایت اہمیت کی حامل. آگے نیچے دیکھیں تو نظم کا تعارف یعنی خلاصے کی صورت میں آ جاتا ہے. تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے دیکھے جائے تو کوئی بھی محروم نہیں رہتا. ہر آس و آن پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے لطف و کرم ہوتا رہتا ہے. ہر انسان تک جو ہے اللہ کی رحمت کا جام ضرور پہنچتا ہے اور کوئی بھی جو انسان ہے وہ اس کے لطف و کرم سے محروم نہیں رہ سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. کائنات کے نظام چلانے میں صرف وہی ذات ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے. ہوا کا جھونکا ہو یا فضا کا ذرہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے موجودگی کا احساس پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتی ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے اور اللہ سے اپنی معافی کا طلب گار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے. افتادگی یعنی عاجزی میں بھی رحمت ہے. انسان گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کا ہاتھ تھامنے والی ہوتی ہے، اسے ہمت دینے والی ہوتی ہے تو وہ گرتے ہوئوں کو بھی تھام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا جو پیغام ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دیا اور اس کے ذریعے دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا. اب کافر جو ہے اس دین کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. یعنی اسلام کے جو مخالفین ہیں وہ اسلام کو نیست و نابود کرنے کی بہت سی سازشیں کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا دین اسلام تا قیامت تک محفوظ رہے گا. اور یہ جو مسلمان لوگ ہیں مزید مسلمان تا قیامت تک ہوتے بھی رہیں گے اور یہ نور جو ہے وہ اپنے وقت پر مکمل ہو کر ہی رہے گا. آپ پہلا شعر دیکھیے گا. پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دورے جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا. مہکش یعنی شراب پینے والا، مراد ہر زیرو. ٹھیک ہے، اور دورے جام شراب کے جو پیالے ہوتے ہیں. تشنہ لب یعنی پیاسا، لطف عام سے مراد عام مہربانی. تو دیکھیں کہ اللہ کے لطف و کرم سے ہر کوئی فیض یاب ہوتا ہے اور کوئی بھی اس کے کرم سے محروم نہیں رہتا. تو دیکھیں تو مولانا ظفر علی خان جو ہے یہ اردو شاعری میں نمایاں مقام رکھتے ہیں. حمد گوئی کے علاوہ جو ہے انہوں نے نعت گوئی میں بھی طبع آزمائی کی ہے. اب اردو شاعری میں جو ہے مے خانہ اور ساقی کا بہت زیادہ اگر دیکھیں تو ہماری شاعری میں یہ بیان ملتا ہے. عموماً مے خانہ کا نظام کیا ہوتا ہے، پہلے اس چیز کو سمجھ لیجیے گا. مے خانہ یعنی شراب کا جو ہے نظام
ساقی چلاتا ہے جو شراب پلانے والا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی میں جو اس کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کو شراب دیتا ہے، جس کو چاہے تو بہت زیادہ دے اور جس کو چاہے تو بہت کم دے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف ایک مثال مے خانہ کی شراب کے ذریعے سمجھائی گئی ہے، مے خانہ اور ساقی کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اس کی باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کائنات کا نظام بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم بھی ہر ایک پر جو ہے برابر نچھاور ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے یکساں ہے، وہ فرعون و نمرود کو بھی جو ہے دیتا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی نوازتا ہے۔ اس کی عطاؤں کا سلسلہ دیکھا جائے تو ہمیشہ سے تمام لوگوں کے لیے جاری ہے اور جاری رہے گا۔ دراصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فضل و کرم کرنے والی ہے، وہ ہر آسو عام پر، ہر امیر غریب پر جو ہے فضل و کرم کرتی رہتی ہے، اسے رزق عطا کرتی رہتی ہے۔ رزق کی اگر بات کی جائے تو درخت میں کیڑوں کو بھی جو رزق پہنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو درختوں میں چھپے کیڑوں کو بھی رزق دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے واللہ خیر الرازقین، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے وہ تقسیم نہیں کرتا، اس کا جو لطف و کرم ہوتا ہے وہ ہر احاس و عام کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی اس سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے، نہ صرف اس کو پکارنے والے اس کی رحمت سے فیضیاب ہوتے ہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں تو جو اللہ کو نہیں بھی پکارتے تو وہ بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر حاس و عام پر اپنی جو ہے رحمتوں اور نوازشوں کا فضل و کرم کرتا رہتا ہے، اور رحمت اور نوازشوں کا جو کہنے دور ہے ہر مہکش تک پہنچتا ہے، اور کوئی بھی جو ہے انسان ایسا نہیں ہے جو اس کے فضل و کرم سے اور اس کے لطف و کرم سے جو ہے وہ محروم ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے کہ وہ لوگوں کو ضرورت سے بڑھ کر عطا کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سبھی کو، بے مثل زمانے میں صحابت اسی کی۔ اور دیکھیں تو دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے کہاں تو ہے۔ پھر یہ بھی شعر لکھ سکتے ہیں، ارشاد ربانی ہے وہ سب سے عمدہ یا بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہترین رزق دینے والی ہے۔ آگے دوسرا شعر دیکھیں، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام اس کا۔ دوئی کیا ہوتی ہے؟ توحید کی ضد ہوتی ہے شرک کرنا، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے خدا ٹھہرا دیتا ہے تو دراصل وہ شرک کر رہا ہے۔ تو دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں سچا ایک نام اس کا۔ تو آپ دیکھیں اس کی ذات جو ہے وہ اپنے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور اس کے سوا سب دیکھا جائے تو باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اے خدا تو ہے واحد و یکتا، ہے یہ شاہی فقط تجھے زیبا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے تمام کائنات کا نظام چلا رہی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں تو مولانا ظفر علی خان ہمیں جو ہے دراصل توحید کا درس دے رہے ہیں۔ توحید کیا ہوتا ہے؟ توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، ٹھیک ہے۔ ہر مذہب نے توحید کا درس دیا ہے، اور ہر نبی، جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ کے ایک ہونے کی تعلیمات کا ہی جو ہے وہ پرچار کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ہے، اور یہ وہی رب ہے جو کائنات کی ہر شے کو دیکھیں تو پیدا کرتا ہے، تمام انسانوں کی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے، ذات کے حوالے سے بھی یکتا ہے، اس کی ذات کی مثل کوئی اور ذات بھی نہیں ہے۔ تو اس کائنات میں جو لوگ خدائی کے دعوے کرتے ہیں تو دراصل کیا ہوتا ہے؟ وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے کہا جاتا ہے کہ خدائی کے دعوے کیے تو کسی کو جو ہے زمین نے دبوچ لیا، تو کوئی جو ہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں نیست و نابود ہوا، کسی کو اس کائنات میں ذلیل و رسوا ہونا پڑا، کیونکہ دیکھیں تو اللہ کے مقابلے میں دوئی کے تمام نقش کیا ہیں؟ جھوٹے اور باطل ہیں۔ زمانے میں سب کچھ ہے الاشریک، وہی ہے وہی وحدہ لا شریک۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے وحدہ لا شریک، اس کے سوا سب کچھ باطل ہے۔ تو دیکھیں تو توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید سے مراد دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا ہے، کیونکہ اگر اللہ کے سوا دیکھیں کہ اس کائنات کے نظام میں کوئی اور ہوتا تو پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اس تمام کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا رہی ہے۔ کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی جو ہے ابد تک وہ ہے جلال تیرا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی ہمیشہ اس کہنے کے نظام کو چلانے والی ہے، اور وہی جو ہے چلاتی رہے گی۔ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو بھی جو ہے وہ
کہنے اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہر انسان کو جو ہے کہنے اس کی اگر جو کوئی پکارتا ہے تو اس کی پکار سننے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جب بھی انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ان تمام دعاؤں کو سننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام جو ہے وہ بگڑ کر رہ جاتا. امید ہے کہ اس لیکچر کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.